الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ایک قوم ہے یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں بیان۔ اس میں ایک نشانی ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ اس میں ایک دو لفظ کا معنی بتا دیتا ہوں میں، کہ جیسے نیچے بیان کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار یعنی لوہے کی دیوار سے ان کا جو ہے وہ راستہ بند کر دیا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج لوگوں کو پریشان کرتے اور کھیتیاں جو ہیں وہ سب کھا جاتے، ہری چیزوں کو، جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو مطلب کھا جاتے، اور پھر اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد جب کوہ طور پر مسلمانوں کو لے جائیں گے، تب یہ دیوار توڑ کر باہر آئیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، اور آخر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، تو پھر آپ کی دعا سے یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔
یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ عز و جل کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود صور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور صور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ صور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت ہوگا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد علیہ السلام سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔
اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے۔ نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پرنور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ پاک عز و جل ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔